بات یہ رہی کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی ہے۔ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، انشاءاللہ میں دین کی بات کروں گا، کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ آپ جتنا توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا، تو میں بھی کھل کر بات کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی، آپ کا ذوق نہیں ہوگا تو میں کھل کر بات نہیں کر سکوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بات ادھوری رہ جائے گی اور جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اللہ کی اور مخلوقات بھی ہیں مگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ہم جیسی مخلوقات کو مخلوق کو انسان کہتے ہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ جب انسان کو بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ بھئی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ آج اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، اگر آج کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے اس کے لیے سافٹ ویئر بھی بناتا ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کو چلانا کیسے ہے؟ اگر سافٹ ویئر نہ بھی ہو تو اس کے ساتھ ایک بک دی جاتی ہے۔ اگر ہم فریج لیتے ہیں، اے سی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک بک ہوتی ہے، اس کے اندر چلانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے اور احتیاطی تدابیریں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو چلانا کیسے ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہمیں عطا کیا ہے اس کو دین کہتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دین جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا ہے، جو دین اس کو اس کی پہچان کے لیے اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام جو ہے اس میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، صرف دو چیزیں، اور ہم نے فکر بھی دو چیزوں کی کرنی ہے۔ ہمیں صرف دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک دین اسلام کے اندر ہمیں اخبار ملتے ہیں، خبریں ملتی ہیں، اور ایک ہمیں احکام ملتے ہیں، حکم ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملی ہیں، صرف دو چیزیں، اخبار اور احکام۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں ملی ہیں، ایک اخبار اور ایک احکام، یعنی خبریں اور حکم۔ اسی طریقے سے اخبار اور حکم، اخبار اور احکام کے ماننے کو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور حکموں پر عمل کرنے کو اس کو اعمال کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملی، ایک اخبار، خبریں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت اور جہنم کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاجوج ماجوج کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کی خبر دی۔ یہ خبریں ہمیں ملی۔ دوسری چیز کیا ملی؟ ہمیں احکام ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دی۔ اخبار اور احکام، اور دونوں کو ماننے کو ایمان کہتے ہیں، اور حکموں پر عمل کرنے کو اعمال کہتے ہیں۔ اس کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اب ان میں سے، ان دونوں چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان، کہ جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے جب آدمی اسلام میں داخل کب ہوتا ہے؟ جب وہ یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔
جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں کلمے کا ذکر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جب آدمی یہ پڑھتا ہے تو پھر یہ آدمی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آج کسی تنظیم میں آدمی داخل ہوتا ہے تو اس سے پہلے، کسی ادارے میں داخلہ لیتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے کہ اس فارم کو فل کرو۔ جب اس فارم کو آپ فل کرو گے تو پھر آپ کو اس ادارے میں داخلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے جب آدمی، کوئی کافر آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی فارم ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ مختصر سا کلمہ طیبہ۔ دوسرے اداروں کے بڑے بڑے صفحات ہوتے ہیں، ان پر سائن کیا جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ کلمہ طیبہ مختصر ملا ہے کہ اس کو جب آدمی پڑھ لے گا تو پڑھنے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب ایک کافر ہے وہ جہنم کے 7ویں طبقے کا، 7ویں درجے کا اہل ہے، مستحق ہے، جب وہ یہ کلمہ پڑھے گا تو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں پہنچ جاتا ہے، تو زندگی میں انقلاب آ گیا۔ فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے کہ ایک جگہ پر آدمی جو ہے وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، جب وہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے بہت سارے واقعات حدیث شریف میں آتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، وہاں جہاد چل رہا تھا یہودیوں کے خلاف، اور قلعہ جو ہے، خیبر کا جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر رکھا تھا مسلمانوں نے، کافی دن ہو گئے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران کتابوں میں لکھا ہے ایک چرواہا جو سیاہ فام تھا وہ وہاں سے نکلا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کے بارے میں سنا ہوا تھا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں غریب آدمی ہوں اور کبھی میں نے بادشاہ نہیں دیکھے، تو آج میں مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں، جو مدینہ منورہ کے حاکم ہیں، ان کو میں دیکھ لوں، یہاں پر آئے ہوئے ہیں، چلو میں غریب آدمی ہوں، کہیں جا نہیں سکتا، تو میں بھی ان کی زیارت کر لوں، ان کو دیکھ لوں بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ چرواہا جب خیبر سے باہر نکلا، قلعہ خیبر سے باہر نکلا، تو اس کے ساتھ بکریاں بھی تھیں۔ غریب آدمی تھا، ایسے تو آ نہیں سکتا تھا، تو بکریاں لایا ساتھ، کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہو جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچا، قلعے سے باہر نکلا، دیکھا کہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے جو سردار ہیں وہ کہاں ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اشارہ فرمایا کہ وہاں پر جو جھونپڑی تمہیں نظر آ رہی ہے، وہاں ہمارے سردار جن کو ہم نبی کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اب وہ چرواہا دیکھے کہ ایک جھونپڑا ہے اور وہ بھی کھجور سے بنا ہوا ہے، اور وہ قریب جاتا گیا اور وہاں گیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پہلے تو اس کو یقین نہ آیا کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے بارے میں اتنی شہرت ہے، اور یہ اس جھونپڑے کے اندر کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو وہ دیکھتا رہا، کوئی پہرے دار کھڑا ہوگا، کوئی چوکی دار کھڑا ہوگا، کوئی مصاحب کھڑا ہوگا، کوئی ایسا آدمی کھڑا ہوگا کہ اس طرف سے نہیں آنا آپ نے۔ وہ دیکھتا رہا اور حیران ہوا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ تو جب وہ جھونپڑے کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی زیارت کی تو دل کے اندر اثر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت خوبصورت تھا، جو بھی دیکھتا تھا تو وہ متاثر ہوتے ہوئے نہیں رہتا تھا، اس کے دل پر اثر ہوتا تھا۔ تو جو بھی دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس نے چہرے کو دیکھا
تو اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوا، اس کا دل منور ہوا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اس نے یہ سوال کیا کہ جتنے ہی حاکم ہیں، جتنے ہی بادشاہ ہیں، ان کا ایک نہ ایک مقصد ہے۔ آپ جہاں آئے ہیں، آپ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں خیبر کو، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیاوی تو کوئی مقصد نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا صرف مقصد یہ ہے کہ یہی مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کروں اور لوگوں کو یہ کلمہ طیبہ پڑھاؤں۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر یہ کلمہ طیبہ متاثر ہوا اور اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ اگر میں یہ کلمہ طیبہ پڑھ لوں تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میری حیثیت کیا ہوگی؟ جس طریقے سے آج ہم بھی پوچھتے ہیں، کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں تو میری اس جماعت میں حیثیت کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر اسلام میں اس کلمے کو پڑھ لوں، یعنی اس فارم کو فل کر لوں، کلمہ طیبہ پڑھ لوں تو اسلام میں داخل ہو جاؤں تو میری حیثیت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت عام مسلمان جو مسلمان ہیں ان کی طرح ہوگی، ہم تمہیں اپنے سینوں کے ساتھ لگائیں گے، ہم تمہیں اپنے ساتھ بٹھائیں گے، ہم تمہیں اپنے ساتھ کھلائیں گے اور تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔ اب اس چرواہے نے کہا کہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک چرواہا، سیاہ فام، ایک ملازم، ایک غریب آدمی، اور میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ جو ہے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایک چرواہے کو ایک غریب بادشاہ جو ہے اس ایسے غریب کو، ایسے ملازم کو یہ حقوق دے، دنیا کے اندر کہیں اس کی مثال موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا نبی مذاق نہیں کرتا، بلکہ جو میں دین لایا ہوں، جو میں اسلام لایا ہوں، اس کے اندر ہدایات یہی ہیں، اس کے اندر جو حقوق ہیں، کسی امیر کو غریب پر، کسی گھوڑے کو کالے پر، اور اسی طریقے سے غریب کو سرمایہ دار کو غریب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی اعمال، کیونکہ اب مسلمان ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا، اب اس کو ضرورت تھی اسلامی اعمال کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی اعمال میں سے جو اسلامی اعمال ہیں، جو اسلامی اعمال کیے جاتے ہیں، ان کے اوقات نہیں ہیں۔ فرمایا کہ نماز کا وقت نہیں ہے، اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، روزے کا مہینہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ تیسری چیز زکوٰۃ ہے، تم اس چیز کے اہل نہیں ہو کہ تم زکوٰۃ دے سکو، تم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک عبادت چل رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں چلتی ہے، جس کو جہاد کہتے ہیں، اس میں تم شرکت کر سکتے ہو، وہ بھی تمہاری مرضی ہے، اگر تم شرکت کرنا چاہو تو اس میں شرکت کرو۔ تو اس نے کہا کہ پھر دو ہی حالتیں ہیں جہاد کے اندر، جنگ کے اندر اگر کوئی آدمی شریک ہوتا ہے، دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ شہید قتل ہو جاتا ہے یا پھر وہ غازی بن جاتا ہے، فاتح بن جاتا ہے۔ اگر میں اس دوران قتل ہو گیا تو میرے لیے کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اگر تم اس جہاد کے اندر، اس جنگ کے اندر تم قتل ہو گئے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخل فرمائے گا۔ اور تم نے آ کر، نبی رحمت تھے، فرمایا کہ تم نے جو آ کر مجھ سے یہ بات کی کہ میں سیاہ فام ہوں
تو تمہیں خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کو سیاہ فام کو منور فرما دیں گے، اور تم نے آ کر یہ بات کی میرے جسم کے اندر بدبو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبوؤں میں تبدیل فرما دیں گے۔ تو جب خیبر کا جہاد جاری رہا تو کافی دن جاری رہا۔ اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جب جہاد سے فارغ ہوتے تو آپ گشت فرماتے، اپنے صحابہ کو دیکھنے کے لیے جائزہ لیتے۔ جائزہ لینے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک لاش ہے، اس کے ارد گرد جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لاشوں میں سے، ہمارے شہیدوں میں سے یہ سیاہ فام آدمی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، وہاں سنا، یہ بات سنی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا عجیب آدمی ہے، اس کو میں جانتا ہوں، نہ اس نے کوئی ایک سجدہ کیا ہے، نہ اس نے کوئی ایک روزہ رکھا ہے، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، صرف اس نے جہاد کیا ہے۔ تو جہاد کر کے اس کو شہادت ملی ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں اس کی سیاہ فامی نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیاہ فامی کو منور کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو میں نے بات عرض کی تھی کہ دو ہی باتیں ہیں کہ مسلمان کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں بتلائیں اور حکم بتلائے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس نے ان دو باتوں پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بتلایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ خبر تھی، اس نے خبر کو مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا کہا، اس نے مان لیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے کا حکم دیا، وہ خبریں ہو گئیں، اور نبی علیہ وسلم نے جہاد کرنے کا حکم دیا، اس نے جہاد پر عمل کیا، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے، یہ جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اب جب انقلاب آتا ہے تو اب یہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انقلاب کیسے آ جاتا ہے؟ اب اسی بات پر میں آ رہا ہوں کہ انقلاب کیسے آ جاتا ہے، کہ اس کے اندر کوئی جادو ہے، کوئی منتر ہے کہ آدمی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے؟ کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس کے اندر کوئی جادو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی منتر نہیں ہے کہ آدمی کے اندر انقلاب آ جائے۔ صرف ایک چیز اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معاہدہ، اللہ سے عہد۔ یہ مختصر کلمہ طیبہ جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے۔ اللہ سے عہد کیا کرتا ہے؟ اللہ سے عہد یہ کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا میں کسی کو معبود نہیں مانتا، تجھ ہی کو معبود مانتا ہوں، تیرا ہی کہنا مانوں گا، تیرے ہی حکموں پر عمل کروں گا، اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا، انہی کی پیروی کروں گا، ان کو اللہ کا نبی، تیرا نبی مانوں گا، انہی کے طریقے پر چلوں گا۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔ جب یہ معاہدہ آدمی کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں انقلاب اس وجہ سے آ جاتا ہے کہ اس معاہدے کی لاج رکھنے کے لیے، اس معاہدے کو پورا کرنے کے لیے آدمی جو کوشش کرتا ہے، اسی کوشش میں اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ انقلاب یہ آ جاتا ہے کہ جب اس کے مقابلے میں اگر کوئی والدین آ جاتے ہیں، اگر اس دین کے مقابلے میں کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو آدمی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے غزوہ بدر میں ہوا کہ والد جو ہے بیٹے کے مقابلے میں آ گیا، بیٹا جو ہے والد کے مقابلے میں آ گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے جو اللہ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آدمی کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، کہ انقلاب آ جاتا ہے کہ میں نے اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ اب اس کی فکر جو ہے، جو عہد کی فکر ہے، اس فکر میں رہنا، ایک مسلمان کا اس فکر میں رہنا کہ جو میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس عہد سے
بد عہدی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس فکر کے اندر رہتے ہوئے اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ آسان تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ سے عہد کیا ہے اس عہد کی حفاظت کرتے ہوئے حفاظت کرنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اب یہ حالت ہمارے دلوں کے اندر کیسے پیدا ہوگی کہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ یہ بات ہو کہ جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جس سے زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، جس سے ہم جنت کے اعلیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت، تاکہ ہم نے جو عہد کیا ہے عہد میں عہد خلافی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو اس کو کیسے ہمارے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ تو فرمایا کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کا دین پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ جو آدمی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس پر دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک آدمی دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ برادری کے اندر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نہیں جی میں یہ نہیں ہونے دوں گا، کہہ دیتا ہے، اور جو جرأت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ صحبت کے برکات ہوتے ہیں۔ جب آدمی دین کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوتا تو آپ دیکھ لیں کہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، عابد ہو، اس کے باوجود بھی وہ دین پر تنقید بھی کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا، سب سے زیادہ دین سے بے دینی میں چلنے والا اس کے گھروں کے اندر، اس کے ماحول کے اندر اسی سے ہوتا ہے، جو دین کے ساتھ جڑا ہوا، ان محفلوں کے ساتھ جڑا ہوا، علماء کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ ہمیشہ نقصان کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے ہمیشہ یہ مثال بتلائی ہے، فرمایا کہ ایک عابد سے بہت بڑے عابد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا ہے۔ ہر وقت وہ عبادت کے اندر رہتے تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے کسی سے سن لیا یا کتاب میں پڑھ لیا کہ یہ نفس جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے، تو انہوں نے پڑھا کہ نفس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ انہیں سوچ لیا کہ میں عبادت کے اندر مشغول رہتا ہوں، میں نے نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے، تو میں علماء کے ساتھ کیا تعلق رکھوں، بلکہ میں تو اس تعلق رکھنے سے بہتر ہے کہ میں عبادت میں مشغول رہوں، میری زیادہ سے زیادہ عبادت ہو جائے۔ اب انہوں نے کتاب کے اندر پڑھ لیا کہ نفس کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کے خلاف چلا جائے تو نفس سے مقابلہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ خوشبو کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب یہ خواہش بھی نفس کی تھی، خواہش جو ہے وہ نفس کی ہوتی ہے۔ جب ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جب دل کے اندر، نفس کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو تو اس کو الٹ چلنا چاہیے۔ تو اس عابد نے ایک گندگی اٹھائی، جو ناپاک گندگی تھی، اس نے کہا نفس سے کہ میں تیری اصلاح کرتا ہوں، تیری خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ تجھے خوشبو چاہیے، میں تجھے خوشبو نہیں دوں گا بلکہ تجھے میں بدبو دوں گا۔ تو اس عابد نے باہر سے ایک گندگی اٹھائی تھوڑی سی، اس کو اپنی جیب میں ڈال دی۔ جیب میں ڈال کے کافی عرصہ عبادت کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی عالم جو ہے اس عابد کے پاس آیا کسی کام کے لیے۔ اب جب آدمی کوئی اثار اور قربانی کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بتاؤں۔ اس عابد نے عالم سے کہا کہ جناب میں نے تو اپنی نفس کی بڑی اصلاح کی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے، نفس جس چیز کی خواہش کرے اس کا الٹ کرو۔ اگر وہ خواہش کرے کسی چیز کی تو اس کو الٹ دو تو نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو میرے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی خوشبو کی، تو میں نے اس کو جو ہے وہ گندگی دی اور میں نے اپنی جیب میں گندگی رکھی ہوئی ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب نفس کی میں اس طریقے سے اصلاح کر رہا ہوں۔ دیکھیں کہ میں نے نفس کو ذلیل کر دیا ہے، میں نے نفس کو عاجز کر دیا ہے، اور میں نے نفس کو جو ہے خوشبو نہیں دی بلکہ اس کو بدبو دے دی ہے۔
اب وہ جو عالم تھے انہوں نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عابد حیران ہو گیا کہ جناب میں تو آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اپنی قربانی بتا رہا ہوں، اپنا اثار بتا رہا ہوں، تو آپ اس پر لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عابد صاحب جتنی نمازیں آپ نے یہ گندگی جیب میں رکھ کر آپ نے پڑھی ہیں وہ نمازیں آپ دوبارہ لٹائیں، اور اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں گندگی کو ضرور دور کر لینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر گندگی تمہارے جیب میں رہی تو اور نمازیں بھی تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ کپڑے کا پاک ہونا یہ شرط ہے، اور گندگی کو آپ نے جیب کے اندر رکھا ہوا ہے تو اس گندگی کے رکھنے سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی ہیں، بلکہ آپ الٹا گناہ کے بھی مستحق ہوئے ہیں۔ آپ نے مسجد کے اندر جب آپ عبادت کر رہے تھے تو گندگی، مسجد سے گندگی کو دور کیا جاتا ہے، تو آپ مسجد کے اندر گندگی کو ساتھ لے کر آئے ہیں، تو یہ نقصان ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جب آدمی علماء سے دور ہوتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادت کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں عبادت کے اندر لگ جاؤں گا، کچھ عبادت میری زیادہ ہو جائے گی، کوئی نوافل میرے زیادہ ہو جائیں گے، کچھ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہو جائے گی، اگر میں درس قرآن کے اندر میں نے شرکت کی یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا تو میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، میں اس کے بدلے میں 2 رکعت نماز نفل زیادہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا کہ بھائی اس طرح نہ کرو، علماء سے جب تعلق رکھو گے وہ عمل تھوڑا ہوگا تمہیں اجر زیادہ ملے گا۔ فرمایا کہ وہ احتیاط والا عمل ہوگا، علماء تمہیں وہ طریقے بتلائیں گے جس طریقے سے تمہارا عمل تھوڑا ہوگا مگر اجر تمہیں زیادہ ملے گا۔ تو اس وجہ سے یہ صحبت سے دین جو پھیلا ہے وہ صحبت سے پھیلا ہے، اور قیامت تک یہ دین صحبت سے پھیلے گا، کتابیں پڑھنے سے دین نہیں پھیلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا، صحبت سے سیکھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی جاننے والے تھے، عربی بولنے والے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عربی دان تھے، عربی بولنے والے تھے، عربی پڑھنے والے تھے، قرآن مجید بھی عربی کے اندر ہے، مگر اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین سیکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھا ہے۔ کسی صحابی نے بھی اس کا مطالعہ کر کے دین نہیں سیکھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سیکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے دور چلے گئے تو انہوں نے جو ان کے ساتھ مسلمان تھا، جو ان کا ہمسایہ تھا، اس سے کہا کہ باری بنا دیتے ہیں، ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چلے جانا، ایک دن میں چلا جاؤں گا، جو بات آپ وہاں دیکھ کر سیکھ کر آئیں گے وہ آپ مجھے سکھا دیں گے، جس دن میری باری ہوگی جو بات اور دین میں سیکھ کر آؤں گا وہ دین اور میں آپ کو بتا دوں گا، سکھا دوں گا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک جو دین آیا ہے وہ آگے جو منتقل ہوا ہے، جو قیامت تک جو منتقل ہوگا وہ صحبت ہی کے ذریعے سے منتقل ہوگا۔ اور جتنے ہم واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پڑھتے ہیں اثار اور قربانی کے، جن کے واقعات پڑھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسی جماعت تھی جس کی حالت یہ تھی، جس کا نظریہ یہ تھا، جس کا طریقہ یہ تھا۔ اگر کسی کے سامنے واقعہ بیان کر دیا جائے تو کوئی ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، کوئی کافر ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ حقیقت ہے۔ جو ان کے واقعات جتنے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتے، ہماری عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر وہ واقعات سارے حقیقت ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو وہ صحبت میسر آئی ہے جو ان سے پہلے کسی کو صحبت ملی ہے، نہ ان کے بعد کسی کو صحبت ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، ان پر جو رنگ چڑھا وہ آسمان و زمین نے ایسا رنگ چڑھا ہوا کسی کو نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا۔ اب اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، تو شام فتح ہو گیا، شام کا علاقہ۔ آج جو ملک شام ہے تو اس طرح کے 3 ملک ملا کر ایک شام کا علاقہ تھا۔ آج 3 ملک جو ہیں، اس وقت آج کے دور کے 3 ملک ملائے جائیں تو وہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہاں شام کا گورنر مقرر فرما دیا۔ جب گورنر مقرر فرما دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ گشت کیا کرتے تھے، ہر علاقے کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ میرے جو گورنر ہیں، میرے جو وزراء ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، عوام کے ساتھ رویہ کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کا یہ معمول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شام میں آ گئے تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، ملے، ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھنے کی جو خواہش کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے، ممکن ہے شاید کہ ان کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا ہو، یہ بات پکی نہیں ہے، گمان پیدا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گمان کا اظہار نہیں فرمایا، ان کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا ہو مدینہ منورہ کے مقابلے میں شام کا علاقہ جو ہے زیادہ سرسبز ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر کیونکہ مال و متاع بھی زیادہ ہے، یہاں پر مال غنیمت بھی زیادہ آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہاں پر عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنا کوئی محل بنا لیا ہو، کوئی رہن سہن تبدیل کر لیا ہو، کوئی کھیتی باڑی میں لگ گئے ہوں، کوئی تجارت کے اندر لگ گئے ہوں، تو یہ جائزہ لینا چاہتے تھے، جس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ اگر آپ میرا گھر دیکھیں گے، آنکھیں نچوڑنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس میری خواہش ہے کہ اپنے بھائی کا گھر دیکھوں۔ جب وہ کام میں فارغ ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو لے کر چل پڑے۔ چلتے رہے یہاں تک کہ جو آبادی تھی، آبادی ختم ہو گئی اور وہ جنگل کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، میں نے آپ سے خواہش ظاہر کی ہے آپ کے گھر دیکھنے کی، اور بستی ختم ہو گئی ہے، آبادی ختم ہو گئی ہے، آپ مجھے جنگل کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کو اپنے گھر کی ہی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جب وہاں آگے گئے تو ایک جھونپڑی تھی، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس جھونپڑی میں داخل ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اس جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ فرمایا کہ حضرت یہی میرا گھر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس گھر کا جائزہ لیا، جائزہ لے کر دیکھا تو ایک جائے نماز، ایک مصلی پڑا ہوا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، باقی گھر کا سامان کہاں ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ایک طرف گئے، ایک پیالہ لائے، مٹی کا پیالہ ہوتا تھا، مٹی کا پیالہ لائے، اس کے اندر بہت سارے روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ پیش کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ روٹی کے ٹکڑے جو ہیں بہت زیادہ ہیں، یہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ مجھے کام کی مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ عوام کی مخلوق، یہ عوام ہے، اس کی مصروفیت، اس کے کام اتنے ہوتے ہیں تو مجھے وقت نہیں ملتا، تو اس وجہ سے میں کسی عورت کے ذمہ لگا دیتا ہوں، وہ مجھے ہفتے کی روٹیاں پکا کر دے دیتی ہے اور میں اس کو بھگو کر رکھ دیتا ہوں، پھر جتنی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی کھاتا رہتا ہوں۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ باقی سامان کہاں ہے؟ یہ تو زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ حضرت جتنا سامان قبر تک پہنچنے کے لیے چاہیے وہ یہی موجود ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ فرمائی ہوتی کہ تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ روٹی کے ٹکڑوں کو بھی اپنے پیالوں میں نہ رکھتے۔ تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جھوپڑی کے اندر یہ روٹی کے ٹکڑے بھی نہ ملتے، کہ نبی کے فرمانے کی وجہ سے انہوں نے روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، ہر آدمی جو ہے تبدیل ہو گیا مگر سوائے آپ کے، آپ تبدیل نہیں ہوئے۔ اب اگر سوچا جائے یہاں پر رونا کس کو چاہیے تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو رونا چاہیے تھا کہ حضرت آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے، آپ کے خوف کی وجہ سے میری حالت یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ حالت ہے، ایک مسلح پڑا ہوا ہے اور کونے کے اندر کچھ روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی بھگوئے ہوئے ہیں اور میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو مہربانی فرمائیں آپ کی وجہ سے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو رونا چاہیے تھا۔ یہاں رو کون رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ یہی فرق ہے صحبت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس آدمی کے جب وہ اثار اور قربانی کے اندر بھی آتا ہے تو اس کے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ہم جو ان سے دور ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر پریشان ہوتے ہیں کہ امریکہ نے حملہ کر دیا، فلاں ملک نے حملہ کر دیا، یہ میزائل ڈال دیا گیا۔ ہم حیران ہوتے ہیں جب ان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی اطمینان کی کیفیت دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور یاد آتا ہے کہ وہی دور ہے جو لوگ دین کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، صحبت کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ان کو دل کے اطمینان کی کیفیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس روزانہ مال غنیمت آتا تھا، وہ اپنے پاؤں کے نیچے رولتے تھے، اس کی کوئی اہمیت، دنیا کو ذلیل کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی کوئی وقت بھی نہیں رکھی۔ اسی وجہ سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر ساری محبتیں، سارا ڈر ان کے دل سے نکل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ ان کے دل کے اندر وہ یقین پیدا ہو گیا جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر پیدا ہو گیا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دل کے اندر تمام مخلوقات کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ مجمع رکا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا کہ بھائی کیوں رکے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آگے ایک شیر ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نیچے اترے، جنگل میں گئے، آگے گئے، شیر کے کان کو پکڑ کر اس کو 2 تھپڑ رسید کیے اور وہ شیر جو ہے دوسری طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو۔ پھر آپ نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں خوف پیدا فرما دیتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے تمام مخلوقات کا خوف ختم کر دیتے ہیں، بلکہ اس کا رعب، اس کا خوف جو ہے دوسری مخلوقات کے اوپر پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو خوف تھا پورے کفر پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت ایک جھوپڑی کے اندر رہتے تھے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی مگر جو کفر تھا،
جس کی سرحد قریب تھی اس پر لرزہ طاری تھا، اس پر خوف طاری تھا۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، ان کی سادگی تھی، ان کے پاس درویشی تھی، مگر ان کے پاس جو چیز تھی وہ اس کافر کے کفار کے پاس نہیں تھی۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت تھی، وہ تقوی کی کیفیت تھی جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، ان جیسے جو محفلیں ہوتی ہیں، ان جیسے علماء کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں، وہ بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جناب ہم علماء کے پاس کیسے بیٹھے؟ ہمیں تو علماء ججتے نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی ججتا ہی نہیں ہے جی۔ ہم تو واقعات سنتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، ہم نے تو آج واقعہ سنا ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا، ہم نے تو آج واقعہ سنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ہم تو اگر آگے آ جائیں قرون اولیٰ کے ساتھ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سن لو، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سن لو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات سن لو، بھائی وہ تو بڑے عظیم آدمی تھے۔ ہمیں تو مصلح وہ چاہیے، عالم وہ چاہیے، ولی وہ چاہیے جو ان کے معیار کا ہو، ہم تو پھر اس کی بات مانیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہمیں تو کوئی ججتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ بھائی یہ تکبر کی علامت ہے، اس کا مشاہدہ کرو۔ جو آدمی اس ارادے کے ساتھ، اس انتظار کے ساتھ رہتا ہے کہ مجھے جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کا کوئی ولی ملے گا، کوئی عالم ملے گا تو اس کی صحبت میں جاؤں گا، فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ انتظار میں رہتا ہے، فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مثل کا آدمی نہیں ملتا۔ اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا، مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں باپ بیٹے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑوں کی اصلاح کرتے تھے، یہاں تک بھی اصلاح کرتے تھے کسی کے دل کے اندر وہ دیکھتے کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے تو اس کو کہتے کہ بھئی ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد کھڑے ہو کر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ اعلان کرنا ہے کہ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میں تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس تکبر کی بیماری کو دور فرما دے۔ تو جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے، تو ان کے جو بیٹے تھے، بڑے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو بڑے بھائی تھے مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ لاہور کے اندر آ گئے اور ان کی کتابوں کی دکان تھی۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر رہتے تھے، اس وقت موبائل کا نظام نہیں تھا، فون کا نظام بھی نہیں تھا، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو خط لکھا، فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تم کاروبار تو کر رہے ہو تو تمہیں مشورہ یہ ہے کہ یہاں پر علماء کی صحبت میں ضرور بیٹھا کرو۔ تو مولانا ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس جواب دیا خط کا، اور کیا دیا جواب؟ لکھا کہ ابا حضور کس کی صحبت میں بیٹھوں، اب تو آنکھوں میں کوئی ججتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، مجھے تو ان کی صحبت ملی ہے، ان کے مقابلے کا کوئی ہو تو میں اس کی صحبت میں بیٹھوں۔ جب جواب واپس کیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ جواب لکھا، بڑا عجیب جواب تھا، فرمایا کہ بیٹا تم ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہو جس کو تکبر کہتے ہیں، اور نیچے لکھا
فرمایا کہ اس کا دوسرا مفہوم لیا جائے تو دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابا جی اس پورے لاہور کے اندر مجھ سے کوئی افضل ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ بیٹا بات سنو، یہ تکبر کی علامت ہے، تم تکبر کی بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، تم فوراً صحبت اختیار کرو، اگرچہ وہ صحبت تمہیں مسجد کے مؤذن کی کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔ فرمایا کہ اس مسجد کے مؤذن کی صحبت اختیار کر لو، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مسجد کا مؤذن ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے نماز کے تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ 40 دن تک جو تکبیر اولیٰ میں شریک ہوتا ہے وہ منافقت سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے، فرمایا کہ تم اس کی صحبت بھی اختیار کرو گے، اس کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جناب جو بڑا پیر ہوگا، جو بڑا بزرگ ہوگا، تو ہمیں وہ اس طرح کے اس کے علامات ہوں گے تو ہم اس کی صحبت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ صحبت سے جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مشاہدے میں یہ بات لگی ہے، بہت سارے لوگ کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ساتھ ہمسائے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی درس قرآن میں شرکت کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جو مولوی صاحب ہیں ایسے ایسے شکایتیں ان کی عذر کر لیا اور پھر یہ کہہ دیا۔ اب جب میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، ان کے اندر آپ ایک عادت بڑے غور کریں، آپ مشاہدہ کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساتھ والے مسجد میں جو عالم ہیں ان کا درس قرآن ہوتا ہے، اگر اس میں شریک نہیں ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کہ دوسری مسجد میں کسی اور عالم کے درس قرآن میں شریک ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر ہوتا کیا ہے کہ میں درس قرآن سے بھی محروم ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے کیونکہ شیطان ہر جگہ ہوتا ہے، میرے والد صاحب درس قرآن دیتے ہیں تو دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طریقے سے مسجد میں بھی اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے درس قرآن سے بھی کوئی نہ کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کوئی مجھ سے اگر شکوہ کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آج درس قرآن ہے تو آپ آ جاؤ، کہتے ہیں جی ہم نہیں آتے، ہمیں ناراضگی ہے۔ تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی تم یہاں تو نہیں آتے، تمہاری ناراضگی ہے، تم یہ بتاؤ اس کے مقابلے میں تم کس کے درس قرآن میں جا رہے ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں ناراض ہوتے ہوئے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے 5 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 5 سال میں کس کے درس قرآن میں گئے ہو؟ تو مزہ تو یہ تھا کہ آپ اس درس قرآن میں نہ آتے، آپ کسی اور عالم کے درس قرآن میں جاتے، مزہ تو یہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے آپ کو درس قرآن سے بھی محروم کر دیا۔ اس طریقے سے کبھی اس انتظار میں نہ رہیں، چھوٹا عالم ہے بڑا عالم ہے، دین کی بات ہے، جڑ جائیں، ساتھ لگ جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اسی میں میری نجات ہو جائے، اسی میں میرا فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔